السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ریحانہ خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولز بائی ریحانہ خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آج کا ایپیسوڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے ٹیشو باکس اپنے پاس رکھ لیں۔ تو چلیے آج چلتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ریحانہ خان، قسط نمبر 32۔ اس ناول کے تمام جملے حقوق اس ناول کی مصنفہ ریحانہ خان کے پاس محفوظ ہیں، لہٰذا اس ناول کو کسی بھی پلیٹ فارم پر پوسٹ یا اپلوڈ کرنے سے گریز کریں۔ زریام نے گردن موڑتے سرخ ہوتی نظروں سے وہاں سے جاتی آفاف کی پشت کو گھورا، جو فٹ پر اچھے سے چادر اوڑھے پچھلے دروازے سے حویلی کے اندر جا رہی تھی۔ زریام لب بیچتے تب تک آفاف کی پشت کو گھورتا رہا جب تک اس کی پشت غائب نہ ہوئی، پھر جبڑے بیچتے تن فن کرتا بھاری قدموں سے اس کے پیچھے ہو لیا۔ نہ جانے اس پر اس وقت کس قسم کا پاگل پن سوار تھا۔ آفاف جو ابھی پچھلے دروازے سے خان حویلی کے لاؤنج میں داخل ہی ہوئی تھی کہ پیچھے سے آتے زریام نے ایک جھٹکے سے اسے بازو سے دبوچتے اپنی جانب کھینچا تھا، جس پر آفاف ٹوٹی شاخ کی مانند زریام خانزادہ کے چوڑے ورزشی سینے سے جا لگی تھی۔ میں نے کیا بکواس کی ہے آفاف ملک، تم اندر نہیں جاؤ گی؟ زریام نے خود کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتی آفاف کو دیکھتے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، نہ جانے کیوں بس وہ چاہتا تھا آفاف بسام ملک کے سامنے نہ جائے۔ ایک عجیب سی ضد اس کے سر پر سوار تھی، جبکہ دوسری طرف آفاف زریام کے اس مطالبے پر طنزیہ سا مسکرا دی، پھر زریام کے سینے پر ہاتھ رکھتے اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ قائم کیا۔ اور یہ بات آپ مجھ سے کس حق سے کہہ رہے ہیں سردار زریام خانزادہ؟ آفاف نے سرخ ہوتی شہد رنگ آنکھوں کو ٹپ ٹپاتے سوالیہ نظروں سے زریام کی جانب دیکھتے استہزائیہ انداز میں کہا، جس پر زریام جبڑے بیچتا اسے گھورتا رہا مگر اس کے گرد اپنی گرفت نرم نہ کی۔ سردار صاحب، آپ کو زیب نہیں دیتا اپنے لفظوں سے پھرنا، یاد ہے نا کل اور اس رات آپ نے کیا کہا تھا؟ آفاف نے آئبرو اچکاتے سوالیہ نظروں سے زریام کی جانب دیکھتے اسے یاد دہانی کروائی، جو لب پیچھے اب بھی خاموشی سے آفاف کی سرد تاثرات لیے شہد رنگ آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کی جان چھوٹنے والی ہے آفاف ملک سے۔ یہ تو اچھا ہی ہے نا کہ میں اپنے اصل میں لوٹ جاؤں۔ آفاف ملک کا لہجہ دھیما مگر ہر احساس سے عاری تھا۔ زریام نے ندامت سے اپنے لب کچلے۔ ان شہد رنگ آنکھوں کی خاموشی بری طرح چبھی تھی۔ کیوں؟ شاید وہ ان شہد رنگ آنکھوں میں چمک دیکھنے کا عادی ہو چکا تھا، مگر کب؟ یہ بات وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ وہ جو مزید کچھ بولنے کا خواہش مند تھا، لب بیچتے خاموشی سے سامنے کھڑے نازک وجود کا بازو چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ ایک بار پھر زریام غازیان خانزادہ کی انا آڑے آ گئی تھی۔ زریام کے ہاتھ چھوڑتے ہی آفاف سر جھٹکتے لاؤنج میں داخل ہو چکی تھی۔ آفاف کو آتے دیکھ کر سامنے بیٹھے بسام کی آنکھوں میں نمی سی چمکی۔ یہ شہد رنگ آنکھیں اسے نوران ملک کی یاد دلا گئی تھیں۔ دل کا زخم ہرا ہوا تھا۔ ابتسام نے بسام کی جانب خاموش نظروں سے دیکھتے لب بیچے تھے، جبکہ بسام نے کھڑے ہوتے آفاف کا استقبال کیا تھا، تو دوسری طرف یحسان نے مسکراتے ہوئے آفاف کو اپنے برابر میں بیٹھنے کا
اشارہ کیا تھا، جس پر عفاف تلخی سے ہنس دی۔ اس جگہ کچھ دیر پہلے آئلین خانزادہ بیٹھی تھی، اور عفاف کہاں ہے یہ کسی کو یاد بھی نہیں تھا۔ عفاف نے سر جھٹکتے نظریں پھیرتے اپنے قدم بسام کی جانب بڑھائے، جو اس وقت خان حویلی میں اس کا واحد سگا رشتہ تھا۔ دل کچھ مطمئن ہوا تھا۔ بسام نے مسکراتے ہوئے عفاف کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ تم تو بالکل چچی جان جیسی لگتی ہو بہو۔ میں تمہارا تایا زاد بھائی ہوں۔ بسام نے شفقت بھری نظروں سے عفاف کو دیکھتے محبت سے کہا، جس پر عفاف رسون سا مسکراتے ہوئے وہیں پڑے 1 سیٹر صوفے پر ٹک گئی، جبکہ یزدان کے ساتھ خان حویلی کے ہر مکین نے عفاف کی بڑھتی جانے والی یہ نظر اندازی صاف محسوس کی تھی، ورنہ یزدان عفاف کی جانب ہاتھ بڑھائے اور عفاف نہ تھامے، یہ ناقابل فہم تھا۔ یزدان خانزادہ کے پیچھے عفاف ملک دیوانی تھی، یہ تو خان حویلی کے ملازم تک جانتے تھے۔ عفاف کی اس نظر اندازی پر یزدان نے تکلیف سے عفاف کی جانب دیکھتے لب بیچے، جبکہ یزدان کے چہرے پر پھیلتے تکلیف دہ تاثرات پر دور کھڑے ذریعام نے جبڑے بیچے۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ صوفے پر ٹکتے عفاف نے رسمن سا ہی پوچھا تھا، جس پر بسام مسکرا دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بسام کے جواب پر عفاف نے سر اثبات کی صورت ہلایا۔ اس نے ایک بار بھی وہاں بیٹھے کسی اور نفوس کی جانب نہیں دیکھا تھا، اور عفاف کی جانب سے بڑھتی جانے والی یہ سرد مہری سب نے ہی محسوس کی تھی۔ آئلہ نے پریشانی سے لب کچلے۔ اس نے اس ایک ہفتے میں یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی کہ عفاف کیسی ہے۔ وہ آئلین کی فکر میں ہی بری طرح ہلکان تھی۔ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ آخرکار سوری کیوٹیز، میری آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں رات کو ریکارڈنگ نہیں کری، صبح کر رہی ہوں، اور ہمارے یہاں صبح بہت زیادہ شور ہوتا ہے کیونکہ کراچی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اگر پیچھے نوائز وغیرہ آ رہی ہے تو اس کے لیے معذرت، اور میری آواز تھوڑی خراب ہو رہی ہے، گلا بیٹھ رہا ہے، تو اگر جو ہے بری آواز لگ رہی ہے تو اس کے لیے بھی معذرت۔ آخر کافی دیر کی خاموشی کے بعد عفاف نے ایک بار پھر اپنے لب وا کیے۔ رخ بسام کی ہی جانب تھا، جبکہ یزدان سنجیدگی سے عفاف کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہاں بولو نا گڑیا۔ بسام ہمتن گوش تھا۔ برا مت مانیے گا، مگر آپ اگلی بار خان حویلی میں عفاف ملک کے حوالے سے مت آئیے گا۔ یوں سمجھ لیں عفاف ابراہیم ملک کے ساتھ ہی اس حادثے میں مر چکی ہے، اور دوسرا میں آج ہی حویلی چھوڑ رہی ہوں، تو آئندہ یہاں میرے حوالے سے آنے سے گریز کیجیے گا۔ عفاف نے نظر چراتے سپاٹ لہجے میں کہا تھا۔ یہ وہ رحم دل عفاف تو ہرگز نہیں تھی جو کسی کا دل دکھانے سے بھی ڈرتی تھی۔ عفاف کی بات پر بسام کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ عفاف؟ ابتسام نے بسام کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے عفاف کو ٹوکا تھا، جس پر عفاف نے اپنے لب کچلے تھے، جبکہ باقی سب کے چہرے پر بھی عفاف کی بات پر سنجیدگی چھائی تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں اگر آپ کو برا لگا، مگر میں اب کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی۔ میرا رشتوں پر سے بھروسہ اٹھ چکا ہے۔ میرے خیال میں ہر کوئی یہاں اپنے معاملے میں خود غرض ہے، سب اپنے مفاد کے لیے سوچتے ہیں، اور میں مزید کسی مفاد کا حصہ نہیں بننا چاہتی۔ میں تنہا ہی ٹھیک ہوں۔ عفاف نے متوازن لہجے میں اپنی بات پر مہر لگائی، جس پر بسام نے نم سا مسکراتے اصوات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم اکیلی پڑ چکی ہو
اور تمہیں اپنے ویرے کی ضرورت ہے تو بلا جھجک مجھے پکار لینا۔ بسام نے صوفے سے اٹھتے آگے بڑھتے ایک بار پھر عفاف کے سر پر ہاتھ رکھا، جس پر عفاف اب کی بار نرمی سے مسکرا دی۔ یہ مسکراہٹ ہر ریاکاری سے پاک تھی، جس پر بسام بھی مسکراتے ہوئے پھر یزدان کی جانب مڑا۔ انکل، مجھے امید ہے آپ ابتسام کے رشتے کے لیے انکار نہیں کریں گے۔ میں جلد اپنے یار کی بارات لے کر خان حویلی آنا چاہتا ہوں، بسام نے یزدان سے بغل گیر ہوتے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر یزدان نے اس کا کندھا تھپکا۔ پھر وہ ایک آخری نظر جھکی نظروں سے خاموش سی بیٹھی عفاف کو دیکھتے ابتسام کے ہمراہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے عفاف کی بات پر برا نہیں لگا تھا۔ بسام کے جانے کے بعد عفاف نے نظریں اٹھاتے یزدان کی جانب دیکھا۔ کیا آپ مجھے واپس ہاسٹل چھڑوا سکتے ہیں؟ عفاف نے متوازن لہجے میں یزدان کو مخاطب کیا، جبکہ اس کی اس بات پر اون خانزادہ فوراً سے سیدھے ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ اب آپ سردارنی ہیں، اس حویلی کی بہو، اب آپ کیوں کسی ہاسٹل میں رہیں گی بیٹے؟ اون خانزادہ نے ملائمت بھرے لہجے میں عفاف کی جانب دیکھتے جیسے اس کی تصحیح کی تھی، جبکہ اون خانزادہ کی بات پر عفاف تلخی سے ہنس دی۔ کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کس سچویشن میں ہوا تھا؟ عفاف نے اب کے اپنا رخ اون خانزادہ کی جانب کیا، جس پر اون خانزادہ نے سنجیدگی سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ زریام کے چہرے پر بھی چٹانوں جیسے تاثرات نے ڈیرا جمایا تھا۔ جس بھی سچویشن میں ہوا، لیکن اب آپ سردار زریام خانزادہ کی بیوی ہیں۔ اون خانزادہ نے ٹھوس سی دلیل دی، جس پر اب کی بار عفاف کھوکھلا سا کہکا لگا کر ہنس دی۔ بیوی؟ اوہ مائی گاڈ، سوری۔ عفاف کی آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی، جبکہ یزدان کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں بچھا تھا۔ یہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی معصوم سی گڑیا تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور تھی۔ یزدان کو اپنی سانسیں بھاری ہوتی محسوس ہوئیں۔ آپ کا پوتا اس رشتے کو نہیں مانتا، اور میں اب کسی کی زندگی میں زبردستی نہیں رہنا چاہتی۔ آپ لوگوں کو جو کرنا ہے کریں، مگر میں مزید اس خان حویلی میں نہیں رہنا چاہتی۔ 15 سال پہلے آپ کے ہی کہنے پر مجھے اس حویلی سے بے دخل کیا گیا تھا۔ آج میں اپنی مرضی سے جانا چاہتی ہوں، تو مسئلہ کیا ہے؟ عفاف کی آنکھوں میں یکلت سرخی سی اتری تھی۔ اس نے ہر لحاظ بالائے طاق رکھتے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ آج بھی 15 سال پہلے کا منظر یاد کرتے عفاف کی روح کانپ اٹھتی تھی۔ وہ دن اس کے لیے کسی ٹراما سے کم نہ تھے۔ آج بھی اس کے اندر وہ 6 سالہ چھوٹی سی گڑیا موجود تھی، جو تنہا رہنے سے خوف زدہ تھی۔ عفاف، آئلہ نے تنبیہ کی تھی، جس پر عفاف ہنس دی۔ آپ نے سب کچھ جانتے پوچھتے ہاں کہا تھا، اون خانزادہ نے اب بھی اطمینان سے کہا، جس پر عفاف نے لب بیچے۔ ہاں، بالکل کہا تھا۔ آپ کو اپنے آپشنز یاد ہیں جو آپ نے میرے سامنے رکھے تھے، کہ اگر میں ہاں نہ کہتی تو آپ حورین دیدہ پر دباؤ ڈالتے۔ عفاف نے بھی اطمینان سے کہا، جبکہ مہمان کے جانے کا سنتے عنایا اور وفا اور پریحان کے ساتھ نیچے آتی حورین نے بے یقینی سے اپنے داجی کی جانب دیکھا، جبکہ وہیں کھڑے شیان کی آنکھوں میں لہو اترا تھا، جبکہ زریام نے سختی سے اپنی مٹھیاں بیچیں۔ اون خانزادہ نے اسے اپنے بہن بھائیوں کے سامنے شرمندہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جبکہ اون خانزادہ نے نظریں چرائیں۔ انہوں نے حور کا نام صرف عفاف کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیا تھا،
مگر اب وہ اپنے پوتے کی بے یقین نگاہوں پر شرمندہ ہوئے تھے۔ ویسے ایک بات بتائیں، آئلین دیدا کو آپ نے کیا سزا سنائی؟ معاف کر دیا نا؟ عفاف نے تسلی سے بیٹھتے استہزائیہ نظروں سے اون خانزادہ کی جانب دیکھتے، جیسے اگلے پچھلے حساب بے باک کرنے چاہے، جس پر اون خانزادہ لب بیچ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، اپنا خون ہے نا، ہر کوئی عفاف ملک تھوڑی ہوتا ہے جسے بغیر کسی جرم کے سزا سنا دی جائے، صرف اس لیے کہ اس پر الزام لگانے والا اپنا خون تھا۔ عفاف نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر تالی مارتے استہزائیہ لہجے میں کہا، اس کا ہر وہ زخم ہرا ہوا تھا جو وہ بھولنا چاہتی تھی یا شاید کوشش کر رہی تھی، مگر ایک سچ نے اس کا ہر زخم ادھیڑ دیا تھا جو کبھی بھرا ہی نہ تھا۔ بتائیں نا، کیا سزا دی آئلین خانزادہ کو؟ سینے سے لگا کر معاف کر دیا، بالکل ویسے ہی جیسے ان کے بولے گئے جھوٹ پر کیا تھا۔ کبھی سوچا تھا کہ 6 سالہ معصوم سی عفاف کا کیا قصور تھا جو اسے اس کی برداشت سے زیادہ سزا سنا دی گئی؟ حالانکہ وہ چھوٹی سی بچی چیختی رہی، چلاتی رہی، مگر آپ سب نے مل کر اس چھوٹی سی بچی کو قاتل بنا دیا۔ کس لیے؟ کس کی گواہی پر؟ ایک بچی کی گواہی پر؟ کیونکہ وہ آئلین خانزادہ تھی، ہے نا؟ آپ کو ذرا رحم نہیں آیا؟ عفاف نے اب کے سب کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھتے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نہ بہا تھا، بلکہ اس کا چہرہ بھی ہر احساس سے عاری تھا۔ آج سالوں بعد عفاف ملک نے خان حویلی کے مکینوں کو کھٹیرے میں کھڑا کیا تھا اور سب شرمندہ سے نظریں چرا رہے تھے۔ ایک بات بتائیں، اگر یہی الٹا ہوتا، میں یعنی عفاف ملک آئلین خانزادہ پر الزام لگاتی، تو آپ لوگ مان لیتے؟ یا پھر آئلین خانزادہ کو بھی یہی سزا ملتی جو 6 سالہ عفاف ملک کو ملی تھی؟ عفاف نے کچھ جھکتے سنجیدگی سے اون خانزادہ سے پوچھا۔ سالوں کا غبار تھا جو کہیں محبت اور رشتوں کی بھوک میں کہیں دب سا گیا تھا۔ جب محبت کی چاہ ختم ہوئی تو سب کچھ کسی لاوے کی طرح پھٹنے کے در پر تھا۔ نہیں نا، آئلین خانزادہ کی غلطی کو نادانی یا حادثہ کہتے معاف کر دیا جاتا، کیونکہ وہ آپ کا خون تھی، ہے نا؟ جیسے ابھی کر دیا۔ کبھی سوچا کہ ایک چھوٹی سی 6 سالہ بچی نے اس ہاسٹل میں تنے تنہا کیسے زندگی گزاری ہوگی؟ وہ بچی جو اکیلے سونے سے بھی خوف زدہ تھی۔ آپ نے اپنے پوتے پوتیوں کی خوشی کے لیے، اپنے بچوں کی چاہ کے لیے اس چھوٹی سی بچی کی زندگی کو نائٹ میئر بنا دیا۔ عفاف نے گہری سانس لیتے سنجیدگی سے کہا، جس پر اذہان کے ہمراہ آدھے رستے سے واپس آتے آئلین کے قدم زنجیر ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو موتی کی صورت نکلے تھے۔ اس کی نادانی میں کی جانے والی غلطی نے عفاف کی شخصیت کو مسمار کر دیا تھا، اور وہ اب تک اپنی ٹوٹی پھوٹی شخصیت کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپاتی پھر رہی تھی۔ جبکہ عفاف کو اپنے نام کے ساتھ ملک لگاتے دیکھ کر آئلین نے ناسمجھی سے اذہان کی جانب دیکھا۔ وہ اپنے ساتھ ملک کیوں لگا رہی تھی؟ وہ تو یزدان خانزادہ کی بیٹی تھی۔ آئلین نے سوالیہ نظروں سے اذہان کو دیکھتے جیسے اپنے سوال کا جواب چاہا، جس پر اذہان نے اپنے لب کچلے، مگر عفاف کی آگے کی بات پر آئلین کو اپنے سوال کا جواب مل چکا تھا۔ ساتھ ساتھ اسے اپنا وجود دھوئیں کی مانند ہوا میں تحلیل ہوتا محسوس ہوا۔ جانتے ہیں، میں بڑی کنفیوز تھی کہ جو لوگ اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر رکھتے ہیں وہ عفاف خانزادہ سے اتنے انجان کیوں ہیں، لیکن اب پتہ چلا کہ میں اس حویلی کا حصہ ہوتی تو کوئی میری فکر کرتا نا۔ میں تو ملک تھی،
عفاف ملک جس پر یزدان خانزادہ نے احسان کیا تھا اپنی امان میں لے کر۔ عفاف کی بات پر یزدان نے زخمی نظروں سے عفاف کی جانب دیکھا، جبکہ آئلین کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، جس پر اذہان نے اسے سختی سے تھاما تھا۔ ایسے مت دیکھیں بابا جان، بہت زخم ہے، ناسور بن چکے ہیں، تھک گئی ہوں اپنی ہی تکلیف پر مسکراتے مسکراتے۔ اتنی نادان نہیں تھی کہ کچھ سمجھ نہ پاتی۔ عفاف نے اب کے اپنی زخمی نگاہوں کا رخ یزدان کی جانب کیا تھا، جس پر یزدان خان زیادہ تڑپ اٹھا تھا۔ آپ کا آئلین دیدہ کی خاطر مجھے نظر انداز کرنا، میرا آپ کی ہفتوں راہ دیکھتے رہنا اور آپ کا نہ آنا۔ کبھی آئلین دیدہ بیمار ہے تو کبھی انہیں چوٹ لگ گئی، انہیں بابا جان کی ضرورت ہے۔ بہت کچھ ہے بابا جان، بہت کچھ، مگر میں آپ سے کوئی بھی شکوہ کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ آئلین دیدہ آپ پر حق رکھتی ہیں، آپ ان کے بابا ہیں اور میرے کچھ نہیں لگتا۔ عفاف یزدان کی جانب دیکھتے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اذیت ہی اذیت تھی، دو مردوں سے بلا کا عشق کیا اور دونوں کی ہی زندگی میں صرف ایک وجود اہمیت رکھتا تھا۔ وہ دونوں مرد ہی ایک وجود کی خاطر سب کچھ بھلا دیتے تھے، اور وہ تھی آئلین خانزادہ۔ دونوں کو ہی آئلین کی غیر موجودگی نے پاگل کر دیا تھا۔ ایک پاگلوں کی طرح اپنی اکلوتی بیٹی کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، تو دوسرا اپنی محبت کے بچھڑ جانے پر دیوانہ سے ہو گیا تھا۔ اور عفاف کہاں تھی؟ کہیں نہیں، کہیں بھی نہیں۔ عفاف کو اس بری طرح سے روتے دیکھ کر یزدان تڑپ کر اس کی جانب بڑھا تھا، جبکہ ذریعام لب کچلتے پیچھے کی جانب قدم لے چکا تھا۔ ندامت ہی ندامت، گلٹ ہی گلٹ، جو اس کے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے رہا تھا۔ یہ اس کی زہر میں ڈوبی باتوں کا ہی اثر تھا کہ سامنے بیٹھی ہستی مسکراتی نازک لڑکی پوری طرح سے ٹوٹ چکی تھی۔ میرا بچہ، بابا ہے نا، میں ہوں نا اپنی بیٹی کے لیے، مجھے فرق نہیں پڑتا آپ میرا خون ہو یا نہیں، آپ میری بیٹی ہو، بات ختم۔ یزدان نے عفاف کے بالوں پر لب رکھتے اسے سینے سے لگایا، جبکہ عفاف مسلسل نفی میں سر ہلاتے اس کی گرفت سے خود کو چھڑوانے لگی۔ نہیں، ہرگز نہیں، آپ بھی مجھے ہمیشہ بھول جاتے ہیں۔ آپ کو تو یہ بھی یاد نہیں رہتا دیدہ کے سامنے کہ کوئی عفاف ملک بھی آپ کی منتظر ہے۔ ہمیشہ آپ مجھے دیدہ کے سامنے بھول جاتے ہیں۔ میرے نصیب میں صرف انتظار آتا ہے، صرف انتظار۔ جانتے ہیں، میں نے آپ کا انتظار ہی کیا ہے۔ میری کیا غلطی تھی کہ اگر میں آپ کی سگی بیٹی نہیں تھی؟ میں نے تو آپ کو آئلین دیدہ سے بھی زیادہ چاہا ہے۔ میں نے جس انسان کو خود سے زیادہ چاہا ہے، اس کی زندگی میں بے مول رہی ہوں، بے وقت۔ عفاف کی غم میں چور آواز پر سب کی آنکھوں میں نمی اتری تھی، جبکہ اس کی بات پر یزدان کے ساتھ ساتھ ذریعام نے بھی لب پیچے۔ وہ جانتا تھا اس میں وہ خود بھی آتا ہے۔ نہیں میرا بچہ، بابا اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یزدان مسلسل کبھی عفاف کے ہاتھ پر بوسہ دے رہا تھا تو کبھی سر پر۔ اسے عفاف کا ماتھا جلتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ ہاتھ سرد تھے۔ آپ کو یاد ہے بچپن میں آئلین دیدہ نے کافی پھینک دی تھی، آپ کا ہاتھ جلا تھا، میں کتنا روئی تھی کیونکہ میرے بابا جان کو تکلیف ہوئی تھی، مگر آئلین دیدہ وہاں سے چلی گئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ عفاف نے سرخ ہوتی بھیگی آنکھوں کو اٹھا کر یزدان کی جانب دیکھا تھا، جس پر یزدان نے تکلیف سے اپنی آنکھیں میجی تھیں۔ وہ ایک ایک بات یاد رکھی ہوئی تھی، جبکہ ذریعام نے بے یقینی سے آئلین کی جانب دیکھا۔ یہ واقعہ اسے بھی یاد تھا جس کا الزام آئلین نے عفاف کے سر پر ڈالا تھا۔ مگر جب میرے ہاتھ پر آئلین دیدہ کی وجہ سے چوٹ لگی، آپ نے دیکھا ہی نہیں۔
آپ کو صرف آئلین دیدہ کے آنسو دکھ رہے تھے اور زریام نے دیکھنے کے بعد بھی نظر انداز کر دیا۔ الٹا مجھے دیدہ سے معافی مانگنے کا کہا۔ کسی کو بھی کبھی میری تکلیف نہیں دکھی، اس لیے نا کہ میں اس حویلی کا حصہ نہیں تھی۔ سب جانتے تھے یزدان خانزادہ اپنی خانم سے بے وفائی نہیں کر سکتا، اسی لیے سب کو پتا تھا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ عفاف کی بات پر آئلین نے ندامت سے لب کچلے۔ کیا کیا یاد نہیں آیا تھا۔ وہ اذہان کا سہارا لیے عفاف کی جانب بڑھی تھی۔ عفاف گڑیا، میرا بچہ آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ یزدان تو جیسے پریشان ہوا تھا، ہمیشہ عفاف کے سر پر بخار چڑھتا تھا، تبھی وہ یہ ساری باتیں کر رہی تھی۔ کئی بار چڑھا ہے، روتی رہتی تھی، کوئی نہیں ہوتا تھا پاس، خود ہی ٹھیک ہو جاتا تھا، اب بھی ہو جائے گا۔ یزدان کی بات پر عفاف تلخی سے ہنسی تھی۔ یہ نئی بات نہیں تھی، اس کے لیے ایک عرصہ ہوا وہ اپنا دھیان خود رکھتی آ رہی تھی۔ آپ جانتے تھے نا کہ آئلین دیدہ جھوٹ بول رہی تھی، پھر بھی ان کی خاطر آپ نے مجھے تنہائیوں کا مسافر بنا دیا، کیوں؟ عفاف نے ہچکی لیتے اذیت سے پوچھا تھا، جبکہ پہلی بار یزدان لبے بے مہر ہوا تھا۔ اس کے پاس ان سوالوں کی کوئی وضاحت نہیں تھی۔ مجھے جانے دیں، میں اگر مزید یہاں رہی تو پاگل ہو جاؤں گی۔ مجھے نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے جانے دیں پلیز۔ عفاف نے یزدان کی جانب دیکھتے منت سی کی تھی، وہ مزید یہاں نہیں رہنا چاہتی تھی، جبکہ یزدان نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ وہ اپنی غلطی ایک بار پھر نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گی عفاف، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اٹھیں اور اپنے کمرے میں جائیں، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، اوکے؟ یزدان نے اپنے لہجے کو متوازن رکھتے عفاف کا ہاتھ تھامتے عفاف کا گال تھپتھپاتے، اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی سرمئی آنکھیں گاڑتے سنجیدگی سے کہا، میں جاؤں گی، سنا آپ نے؟ اب میں آپ کی ایک بات نہیں سنوں گی، مجھے نہیں رہنا اس حویلی میں، سنا آپ نے؟ عفاف نے ایک جھٹکے سے یزدان کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑواتے چلاتے ہوئے کہا تھا، جس پر یزدان نے بے یقینی سے عفاف کی جانب دیکھا۔ اذہان تیزی سے آگے آیا تھا، وہ عفاف کی بدتمیزی پر جیسے پاگل سا ہوا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کیا پاگل پنا ہے؟ ہمت کیسے ہوئی میرے بابا سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ اذہان کی چنگاڑتی ہوئی آواز پر عفاف لرزتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ اس وقت وہ بخار میں تپ رہی تھی، اسے 3 دن سے تیز بخار تھا، مگر کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ جبکہ 2 قدم پیچھے ہٹتے وہ ہنسی، کیا کچھ نہیں تھا اس ہنسی میں، آج اسے لگا تھا وہ واقعی یتیم ہے۔ جبکہ یزدان نے ایک جھٹکے سے اذہان کا بازو دبوچتے تنبیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ اذہان کا اس طرح عفاف پر چیخنا اسے پاگل کر گیا تھا، جبکہ کچھ دور کھڑے زریام کی آنکھوں میں بھی اذہان کے اس طرح چلانے پر ناگواری سی اتری تھی۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے آپ کے بابا سے اس لہجے میں بات کی، آئندہ خیال رکھوں گی، بلکہ آئندہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، عفاف نے کانپتی نم آواز میں کانچ سے ٹوٹے لہجے میں کہتے اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھائے کہ آئلین نے اس کا بازو تھامتے اسے روکا۔ تم نے معاف کر دیا تھا عفاف، تم سب بھول گئی تھی نا؟ آئلین نے سسکیوں کے درمیان عفاف کو یاد دلایا کہ وہ اسے معاف کر چکی ہے، جبکہ عفاف نے اذیت سے آئلین کی جانب دیکھا۔ کچھ زخم ناسور ہوتے ہیں جنہیں چھپا لیا جاتا ہے، مگر وہ تا عمر نہیں بھرتے۔ عفاف ملک کا وجود زخموں سے چور ہے، اور میرے ہر زخم کی وجہ آپ ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں،
مگر چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ نے عفاف ملک کا بہت نقصان کیا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا تھا کیونکہ میں اپنے اندر پنپتی رشتوں کی محبت کی تشنگی کو مٹانا چاہتی تھی، مگر میں بھول گئی تھی کہ میں آئلین خانزادہ کی طرح چمکتے بخت کی مالک نہیں ہوں۔ میں عفاف ملک ہوں، بدبخت، جس سے ہر وہ چیز چھین لی جاتی ہے جو اس سے عزیز ہو۔ عفاف نے اتنا کہتے ایک جھٹکے سے آئلین کی گرفت سے اپنا بازو چھڑوایا تھا، اور آئلین جو صرف ایک پاؤں کے سہارے کھڑی تھی لڑکھڑا کر پیچھے کی جانب ہوئی۔ سب ایک دم سے چیختے ہوئے آئلین کی جانب بھاگے تھے۔ سیڑھیوں کی جانب بڑھتی عفاف نے چونک کر پیچھے کی جانب دیکھا تھا۔ اس نے آئلین سے صرف اپنا ہاتھ چھڑوایا تھا، جبکہ آئلین خود ڈس بیلنس ہوئی تھی، جسے آئلین کے پیچھے ہی کھڑا شایان خانزادہ تھام چکا تھا، مگر عفاف کی آنکھوں میں کرچیاں سی چبھی تھیں۔ سب فکر مندانہ تاثرات کے ساتھ آئلین کی جانب بڑھے تھے، یہاں تک کہ وہ شخص بھی جو اتنے وقت میں ایک بار بھی اس کی جانب نہیں بڑھا تھا، جو کہنے کو اس کا شوہر اس کا محرم تھا۔ عفاف ایک آخری نگاہ ان سب پر ڈالتے اوپر کی جانب بڑھ چکی تھی، جبکہ کانوں میں اذہان کے الفاظ اسے دور تک بخوبی سنائی دیے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بابا جان، دیدہ کو لگ سکتی تھی، اسے آپ کا احسان ماننا چاہیے کہ آپ نے اسے پناہ دی، ورنہ اس کا اپنا خاندان اس کی جان کا دشمن بنا تھا۔ اور یہ آگے بھی اذہان نہ جانے کیا کہہ رہا تھا۔ عفاف روتی ہوئی تیزی سے اس کمرے کی جانب بڑھی جس میں وہ رہائش پذیر تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ چھوٹا سا بیگ لیے اچھے سے چادر اوڑھے سپاٹ چہرے سے سیڑھیاں اترتی دکھائی دی۔ یہ وہی چھوٹا سا بیگ تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ یزدان جو صوفے پر سر تھامے بیٹھا آئلین کو چپ کروا رہا تھا، سامنے سے اترتی عفاف کو دیکھتے کھڑا ہوا تھا، جبکہ اذہان سرخ چہرے کے ساتھ خاموش بیٹھا تھا۔ صاف ظاہر تھا یزدان نے اسے کھری کھری سنائی تھی۔ عفاف چھوٹے چھوٹے قدم لیتے یزدان کی جانب بڑھی اور ہمیشہ کی طرح اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اس کے ہاتھوں کی پشت پر پہلے اپنی نم آنکھیں رکھیں، پھر اس کے ہاتھوں پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ میں چلتی ہوں، میری کسی بات سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معذرت، میں بھول گئی تھی، میں عفاف ملک ہوں، خانزادہ نہیں۔ آپ نے جو احسان مجھ پر کیا میں تا حیات یاد رکھوں گی۔ اگر کبھی زندگی نے موقع دیا تو آپ کے اس احسان کا بدلہ میں ضرور چکاؤں گی۔ اللہ حافظ۔ عفاف کی بات پر یزدان نے شکوے سے اس کی جانب دیکھا، مگر عفاف اس کی جانب دیکھ ہی کب رہی تھی، جبکہ احسان والی بات پر اذہان نے اپنے لب بیچے تھے۔ عفاف بغیر کسی اور سے ملے الٹے پاؤں واپس پلٹ گئی تھی، رخ بیرونی دروازے کی جانب تھا۔ زریام کے پاس سے گزرتے اس کے قدم تھمے تھے اور پھر وہ زریام کی جانب دیکھتے نم سا مسکرا دی، جبکہ زریام نے سن ہوتے وجود سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ تب تک وہاں سے جا چکی تھی۔ زریام تیز تیز قدموں سے عفاف کے پیچھے بھاگا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ زریام کی سمجھ سے باہر تھا۔ کیا ہوا گڑیا، کہاں جا رہی ہو؟ ابتسام جو بسام کو سی آف کر کے واپس اندر آ رہا تھا، سامنے سے چادر میں لپٹی سرخ چہرے اور سرخ ہوتی آنکھوں سے آتی عفاف کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا، جبکہ عفاف نے سختی سے اپنی آنکھیں صاف کی تھی۔ کچھ نہیں، واپس جا رہی ہوں ہاسٹل۔ اپنی نم آواز پر قابو پاتے وہ ابتسام کو مسکرا کر جواب دیتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے ابتسام اس کے پیچھے بڑھتا کہ تیز تیز قدموں سے عفاف کے پیچھے آتے زریام کو دیکھتے وہ رک چکا تھا، جبکہ زریام ایک خاموش نگاہ ابتسام کی جانب ڈالتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ وہ اس پاگل لڑکی کو اکیلے جانے نہیں دے سکتا تھا۔
گاڑی میں بیٹھو آفاف۔ آفاف جو چہرے پر نقاب کیے سست قدموں سے چل رہی تھی کہ اچانک سے اپنے پاس رکتی گاڑی پر ایک دم سے اچھلی تھی اور گاڑی میں بیٹھے زریام کو دیکھتے وہ نگاہ پھیر گئی تھی۔ سب کچھ اسی کی وجہ سے ہوا تھا۔ آفاف کو اپنی بات کو یوں نظر انداز کرنے پر زریام نے ضبط سے اپنی آنکھیں میچیں اور ایک جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولتے آفاف کی جانب بڑھتے اسے اگلے ہی لمحے اپنی جانب کھینچتے اسے اپنے کندھے پر اٹھا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا چھوٹا سا بیگ تھامتے اسے لے جا کر گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر پٹکا تھا، جبکہ آفاف نے گھومتے سر سے اس پاگل شخص کو دیکھا جو اب مغروریت سے اس کی شہد رنگ بھیگی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، اسی لیے ایک بار میں ہی سن لیا کرو۔ زریام نے آفاف کا گال تھپ تھپاتے دل جلاتی مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا، جس پر جہاں آفاف نے سختی سے زریام کا ہاتھ جھٹکا وہیں زریام کو پریشانی نے آ گھیرا۔ آفاف کو تیز بخار تھا، وہ اس وقت انگاری کی مانند جل رہی تھی۔ زریام بغیر کچھ کہے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ تم نے غلط کیا، بڑے بابا کا دل دکھا ہوگا، زریام نے گاڑی اسٹارٹ کر کے رسان سے کہا۔ وہ فی الحال آفاف کا دماغ ٹھنڈا کر کے اسے واپس خان حویلی لے جانا چاہتا تھا۔ یہ میرے ہاسٹل کا ایڈریس ہے۔ آفاف نے زریام کی بات کو نظر انداز کرتے اس کے سامنے اپنے ہاسٹل کی لوکیشن کی تھی، جس پر زریام نے اپنے لب بیچے تھے۔ ہم پہلے ہاسپٹل جا رہے ہیں، تمہیں بخار ہے، زریام نے دو ٹوک لہجے میں کہا، جس پر آفاف نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ ہاسٹل چھوڑ دیں۔ آفاف اپنی بات پر بضد تھی جیسے۔ میں اپنی بات کہہ چکا ہوں آفاف، مجھے بحث نہیں پسند، آپ مجھے یہاں ہی اتار دیں، پھر میں خود ہی چلی جاتی ہوں۔ آفاف بھی جیسے اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ تمہیں تیز بخار ہے بے وقوف لڑکی۔ زریام تو جیسے آج آفاف کی ضد پر چڑ ہی چکا تھا، نہ جانے آج آفاف ملک کو کون سا دورہ پڑا تھا، اسی لیے جھنجھلاتے ہوئے بولا، مر نہیں جاؤں گی، 1000 بار چڑھا ہے اور اتر بھی جاتا ہے، میڈیسن لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، آفاف نے لفظ چباتے ہوئے کہا، جس پر زریام نے لب بیچتے آفاف کی جانب دیکھا۔ تم واقعی ہاسٹل جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ زریام کو آفاف کے رویے سے یہی لگا کہ یہ سب اس نے غصے میں کیا ہے، تھوڑی دیر میں خود ہی ٹھیک ہو جائے گی، مگر اسے اب بھی اپنی بات پر ڈٹے دیکھ کر زریام نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرتے اب کے کچھ نرمی سے پوچھا، اس وقت سختی بیکار تھی۔ جی بالکل، میں مذاق نہیں کر رہی، آفاف نے سپاٹ سے تاثرات سے کہا، جس پر زریام نے غصے سے آفاف کے پرسکون چہرے کی جانب دیکھا جو اب آنکھیں موندے خاموش بیٹھی تھی۔ یکلحظ زریام نے گاڑی روکی، جس پر آفاف نے آنکھیں کھولتے سوالیہ نظروں سے گاڑی سے اترتے زریام کی جانب دیکھا، جس نے اسے ویسے ہی اس وقت نظر انداز کیا تھا جیسے آفاف نے اسے کچھ دیر پہلے کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب زریام واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں 2 بیگز تھے، ایک میں کچھ دوائیاں تھیں تو دوسرے بیگ میں سینڈوچز اور جوس کی بوتل تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی زریام نے وہ دونوں بیگ آفاف کی گود میں رکھ دیے۔ یہ کیا ہے؟ آفاف نے کچھ ناسمجھی سے پوچھا۔ وہ چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ سردار زریام خانزادہ کو اس کی فکر تھی۔ چپ چاپ سینڈوچز کھا کر میڈیسن لو، زریام نے سیٹ بیلٹ لگا کر گاڑی اسٹارٹ کرتے نرمی سے کہا، جبکہ آفاف حیرانگی سے اس کی جانب دیکھتے نمسا مسکرا دی۔ ہمدردی ہو رہی ہے سردار زریام خانزادہ کو آفاف ملک سے؟ آفاف نے آنکھیں ٹپٹپاتے بغیر کسی بحث کے سینڈوچز نکال کر اس کی بائٹ لی تھی۔ اس وقت اسے اپنا سر واقعی گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے واقعی کچھ کھانے کی ضرورت تھی۔
نہ جانے آگے کا سفر اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا، جبکہ ساتھ ساتھ اس نے زریام کو آگ لگانا بھی ضروری سمجھا۔ دوسری طرف آفاف کو سینڈوچ کھاتے دیکھ کر زریام نے پرسکون سانس لیتے آفاف کے سوال کو نظر انداز کیا۔ پہلے ہی وہ اس نازک سی لڑکی کا دل اپنے الفاظوں سے اچھا خاصا زخمی کر چکا تھا، جس کا نتیجہ وہ کچھ دیر پہلے خان حویلی میں دیکھ چکا تھا۔ اب مزید اس کا خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ باقی کا پورا راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا، نہ آفاف کچھ بولی اور نہ ہی زریام۔ زریام چاہ کر بھی نہ جان سکا کہ آفاف ملک کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ کافی لمبی مسافت کے بعد زریام نے گاڑی آفاف کے ہاسٹل کے قریب روکتے آفاف کے سفید پڑتے چہرے کی جانب دیکھا۔ آفاف، کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ نہ جانے زریام کو کوئی چیز کھٹک رہی تھی اور بری طرح کھٹک رہی تھی، تو آخر کار آفاف سے پوچھ بیٹھا، جبکہ آفاف نے زریام کے چہرے کو ایک آخری بار اپنے شہد رنگ آنکھوں میں بھرا تھا۔ زریام کو ان شہد رنگ آنکھوں میں ایک عجیب سی حسرت اور تشنگی محسوس ہوئی۔ وہ اتنی محبت سے زریام کے خوبرو چہرے کو اپنی آنکھوں میں بسا رہی تھی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہو۔ زریام نے آفاف کے خوبصورت نرم و ملائم ہاتھوں کی جانب دیکھا جنہیں وہ بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ پھر دوبارہ اس نے آفاف کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا جو اب جھک چکی تھی۔ آفاف، زریام کی چھٹی حس کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی، جبکہ آفاف نم سا ہنستی ہوئی دروازے کا لاک کھولتے ایک گہری سانس لیتے گاڑی سے اتر چکی تھی۔ دروازہ بند کرتے ہی آفاف نے سامنے نظر آتے ہاسٹل کی جانب دیکھا، پھر واپس مڑ کر کچھ جھک کر ونڈو میں زریام کی جانب دیکھا۔ میں چاہتی ہوں بابا جان مجھے بھول جائیں، وہ کبھی میری طرف نہ پلٹیں، وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں۔ آخرکار آفاف نے زریام کو اپنے عمل کی وضاحت دی۔ اور تمہیں لگتا ہے یہ سب اتنا آسان ہے؟ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ بڑے بابا کا تمہاری باتوں سے کتنا دل دکھا ہوگا؟ زریام کو آفاف کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، جس پر آفاف نے ندامت سے لب کچلے۔ دیدا اور لالا ہے نا، آپ لوگ سب مل کر سنبھال لینا بابا جان کو، دیکھنا وہ یوں ٹھیک ہو جائیں گے۔ آفاف نے زخام زدہ آواز میں چٹکی بجا کر کہا۔ ہر شخص اپنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے آفاف، نہ تم آئلین کی جگہ لے سکتی ہو اور نہ آئلین تمہاری۔ زریام نے جیسے آفاف کو سمجھانا چاہا، جبکہ زریام کی بات پر آفاف کے دل میں ٹیس سی اٹھی تھی۔ وہ نم سا مسکرا دی۔ جانتی ہوں۔ آفاف نے اسبات میں سر ہلایا۔ اچھا سنیں۔ آفاف نے زریام کے چہرے پر نگاہ جماتے اسے مخاطب کیا، جو اب جبڑے بیچتے ونڈ اسکرین سے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آفاف کے بلانے پر اس نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ میری طرف سے آپ آزاد ہیں، اگر آپ چاہیں تو اس کاغذی رشتے کو ختم بھی کر سکتے ہیں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ آفاف نے ایک آخری نم نگاہ زریام کی جانب دیکھتے اپنے قدم پیچھے لیتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس مسکراہٹ میں کیا کچھ نہ تھا، جبکہ زریام نے حیرانگی سے آفاف کی جانب سرخ ہوتی نظروں سے دیکھا، جو حسد بھری آخری نگاہ زریام کی جانب ڈالتے بیگ پر گرفت مضبوط کرتے ہاسٹل کے مین گیٹ کی جانب بڑھ چکی تھی۔ زریام نے اس کے لبوں کی جنبش میں بولے گئے لفظوں پر سختی سے لب بیچے تھے، مگر وہ تب تک وہاں سے نہ ہٹا جب تک آفاف اندر نہ چلی گئی۔ آفاف کے اندر جاتے ہی وہ تیزی سے گاڑی ریورس کرتے وہاں سے بھگاتا چلا گیا۔ دوسری طرف زریام کے جاتے ہی آفاف واپس دروازے سے باہر نکلی۔ شہد رنگ آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، اور پھر وہ وہاں سے گزرتے رکشے کو روکتے ایک انجان منزل کی جانب روانہ ہو چکی تھی۔ خان حویلی اور خان حویلی کے مکینوں سے بہت دور ایک طوفانی رات میں وہ خان حویلی کا حصہ بنی تھی،
اور آج وہ انتہائی خاموشی کے ساتھ ان سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکی تھی، ہمیشہ کے لیے۔ تو بھائی کتنے ٹشو کے ڈبے خالی ہوئے؟ امید کرتی ہوں آفاق فینس کو کچھ راحت ملی ہوگی، جنہیں اس بات سے شکوہ تھا کہ آفاق نے اتنی آسانی سے سب کچھ بھول کر سب کو معاف کر دیا۔ اکثر ہم دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ ہم مزید اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہو۔ آفاق نے بھی یہی کیا تھا، وہ سب کچھ بھول کر نارمل ہونا چاہتی تھی، مگر ایک پوائنٹ آتا ہے جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، جیسے آفاق ٹوٹی۔ جن لوگوں کو اپنا سمجھا ان کی لاپرواہی اور بے اتنائی سے ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ایک ہی انسان سے امید کی جائے کہ وہی سب کچھ سمجھے، جیسے یزدان نے ہمیشہ آئلین اور آفاق کے درمیان آفاق سے کی یہ امید رکھی۔ اکثر سب کچھ سمجھنے والے اندر سے حساس ہوتے ہیں، انتظار کرتے کرتے پھر وہ انتظار کرنا چھوڑ دیتے ہیں، جیسے آفاق نے کیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں ایک خوشگوار لمحے کی صورت آتے ہیں اور اتنی ہی خاموشی سے چلے جاتے ہیں، جیسے آفاق ملک خان حویلی کے مکینوں کی زندگی سے جا چکی تھی۔ اب آفاق ملک کی منزل کیا تھی یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ امید کرتی ہوں آج کا ایپیسوڈ بھی آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔